بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خَفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 140 ہے، اور جو متقابلات میں ظاہر کے مقابل خفی ہے اسے آپ نے کل پڑھ لیا، اور نص کے مقابل مشکل ہے اس کا بیان آج آپ سن رہے ہیں۔ پہلے یہ مشکل کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشکل وہ کلام ہے جو خفا میں، پوشیدگی میں خفی سے بڑھ کر کے ہو۔ تو جو خفی ہے اس میں تو پوشیدگی ہوتی ہے، طلب کے بعد مراد آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن مشکل میں جو پوشیدگی ہوتی ہے وہ خفی سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ تو اس میں صرف طلب سے نہیں کام چلے گا، بلکہ طلب کے بعد تأمل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خفی اور مشکل میں فرق یہی ہوگا کہ خفی میں پوشیدگی کم ہوتی ہے اور مشکل میں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے خفی کا مسئلہ طلب کے بعد حل ہو سکتا ہے، لیکن مشکل کا مسئلہ طلب کے بعد تأمل کے بغیر حل نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خَفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ۔ مشکل وہ کلام ہے جو خفا میں، پوشیدگی میں خفی سے بڑھ جائے، زیادہ ہو۔ اب مشکل اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ، گویا سامع پر کلام کی حقیقت پوشیدہ ہونے کے بعد وہ کلام اپنے اشکال اور امثال میں داخل ہو گیا۔ دخل فی اشکالہ و امثالہ، وہ کلام اپنے اشکال اور امثال میں داخل ہو گیا۔ حتی لا ینال المراد الا بالطلب ثم بالتأمل، یہاں تک کہ سامع اس کلام کی مراد کو نہیں پا سکتا، اس کلام کی مراد نہیں سمجھ سکتا مگر طلب کے ذریعہ، پھر تأمل کے ذریعہ۔ تو طلب کے ذریعہ یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ معنی جو کلام سے سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے۔ پھر تأمل کے ذریعہ اس کو اس کے امثال اور اشکال سے ممتاز کیا جائے گا۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا حتی یتمیز عن امثالہ، یہاں تک کہ مراد امثال سے ممتاز ہو جائے، یعنی اس کلام سے جو مراد ہے وہ امثال اور اشکال سے ممتاز ہو جائے۔ اس کے لیے غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کی مثال وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ، مشکل کی نظیر احکام شرعیہ میں اذا حلف لا یعتدم، جب کوئی آدمی قسم کھا لے کہ وہ ادام یعنی سالن نہیں کھائے گا، تو اب سالن نہیں کھائے گا تو یہ ظاہر ہے سرکہ اور تر کھجور کے شیرے کے معنی میں، یعنی اگر وہ سرکہ استعمال کر لیتا ہے یا تر کھجور کا شیرہ استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ یہ سرکہ اور تر کھجور کے شیرے کے معنی میں ظاہر ہے، اس لیے کہ ادام یعنی سالن کہتے ہیں جسے روٹی کے ساتھ کھایا جائے اور وہ روٹی کے تابع ہوتا ہے، یعنی مقصود بذات روٹی کھانا ہے اور یہ سالن اسی کے تابع ہے،
تاکہ اس کے ذریعے روٹی جو مقصود بالذات ہے وہ آسانی سے حلق کے نیچے اتر سکے۔ تو یہ سرکہ اور تر کھجور کا شیرہ یہ اس معنی میں معروف ہے، ان کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے، اور مقصود بالذات روٹی ہوتی ہے، یہ سرکہ یا وہ کھجور کا شیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس معنی میں ظاہر ہے۔ لیکن لا یعتدمو جو اس نے قسم کھا کے کہا، یہ مشکل ہے گوشت، انڈا اور پنیر میں۔ گوشت بھی کھایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ بھی، چاول کے ساتھ بھی، ایسے انڈا بھی کھایا جاتا ہے، پنیر بھی لوگ کھاتے ہیں۔ تو کیا اسے کھانے سے وہ ہانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں جو گوشت اور انڈا اور پنیر کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کے شوربے کی بات نہیں ہے، بلکہ خود گوشت اور انڈے اور پنیر کی بات ہے۔ اسی معنی میں یہ مشکل ہے۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ حتی یطلب معنی الاعدام، یعنی اعتدام کا معنی سمجھنا یہ مشکل ہے گوشت اور انڈے اور پنیر میں۔ حتی یطلب معنی الاعتدام، یہاں تک کہ سننے والا پہلے اعتدام کے معنی کی تلاش و جستجو کرے گا، اس کے معنی کو اکٹھا کرے گا، ثم یتأمل، پھر غور و فکر کرے گا، ان ذالک المعنی هل یوجد فی اللحم والبیض والجبن ام لا، پھر غور و فکر کرے گا کہ وہ معنی جو اعدام میں مطلوب ہے وہ گوشت اور انڈے اور پنیر میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے۔ غور کرنے کے بعد پھر وہ کوئی حکم دے سکتا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ گوشت، انڈے اور پنیر میں اعدام کا معنی نقصان کے ساتھ پایا جاتا ہے، کیونکہ تبعیت کے معنی میں وہ قاصر ہے، یعنی یہ گوشت اور انڈا ان کا مستقل بذات بھی استعمال ہوتا ہے، بغیر روٹی کے بھی انہیں کھایا جاتا ہے، تو تبعیت کا معنی یہ کمزور ہے، کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے 1-2 بوٹی گوشت کھا لیا، 1-2 پیس انڈا کھا لیا یا پنیر کھا لیا تو وہ ہانس نہیں ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک روایت میں۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، کہ یہ تبعیت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اعدام یہ ماخوذ ہے موادمت سے، اور موادمت کا معنی ہوا موافقت، تو جو بھی روٹی کے ساتھ کھایا جائے یہ اس کے موافق ہوا، اور یہ چونکہ روٹی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے تو اس کے موافق ہوا، لہذا اعدام کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سید و اعدام اہل الجنہ اللحم، کہ جنتیوں کے سالن کا سردار، یعنی جنتیوں کا سب سے بہتر سالن یہ گوشت ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ لحم یعنی گوشت بھی سالن میں شامل ہے، بلکہ شامل کیا، وہ سردار ہے سب کا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ موافقت کامل جو ہوتی ہے وہ اختلاط سے ہوتی ہے، اور اس کا رنگ چڑھنے سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بوٹی کا رنگ نہ تو روٹی پہ چڑھتا ہے اور نہ ہی قاعدے سے اختلاط ہوتا ہے۔ بوٹی الگ رہتی ہے، روٹی الگ رہتی ہے، اختلاط نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے مجاورت تو ہو جاتی ہے کہ آپ بوٹی کو روٹی پہ رکھ کے کھا لیں، لیکن اختلاط نہیں ہوتا ہے۔ تو معنی کامل کب ہوگا؟ جب اختلاط بھی پایا جائے اور سالن کا رنگ روٹی پر چڑھے بھی، اور یہ چیز اس میں نہیں ہوتی ہے۔ رہ گیا مسئلہ حدیث شریف کا کہ اس میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کے لیے گوشت یہ سالن کا سردار ہے، تو یہ
حجت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کلام یہ دنیا کے احکام میں ہے اور حدیث متعلق ہے آخرت سے، اس لیے وہاں کیا نعمتیں ہوں گی اور کس طرح کی ہوں گی، اس کا قیاس یہاں کی نعمتوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اعتدام گوشت، انڈے اور پنیر میں کامل طور پر نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اگر قسم کھا لی لا یعتدم ہو، پھر اس کے بعد گوشت کھا لیا یا انڈا یا پنیر استعمال کر لیا تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ان چیزوں کا سالن تیار کیا جاتا ہے بلا شبہ وہ اعتدام میں داخل ہے، اس لیے کہ اس کا روٹی سے اختلاط بھی ہوتا ہے اور شوربے کا رنگ بھی روٹی پر چڑھتا ہے، تو اگر یہ شوربہ استعمال کیا تو حانث ہو جائے گا۔ یہ مشکل کی تعریف اور اس کی مثال ہو گئی۔ اب اس کے بعد مجمل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل سے بڑھ کر کے مجمل ہے، یعنی خفی میں اشتباہ ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے لیکن یہ کم درجے کی ہوتی ہے، مشکل میں یہ پوشیدگی اس سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، اور مجمل میں مشکل سے زیادہ ہی پوشیدگی ہوتی ہے اور اشتباہ ہوتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کلام مجمل ہوتا ہے وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہے، تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سامع اس کی مراد پر اطلاع نہیں پا سکتا جب تک کہ متکلم کی جانب سے بیان نہ آ جائے، یعنی اس کے ظاہری معنی کو تلاش کرنے اور اس کے مفہوم میں غور کرنے سے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، مراد کو نہیں جان سکتے جب تک کہ متکلم کی جانب سے بیان نہ آ جائے۔ اس لیے مجمل یہ مشکل سے زیادہ مخفی ہوتا ہے، اس میں زیادہ پوشیدگی ہوتی ہے، زیادہ اشتباہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل سے بڑھ کر کے مجمل ہے، وَهُوَ مَحْتَمَلَ وُجُوهًا، اور مجمل وہ ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھے، فَصَارَ بِحَالٍ لَا يُوقَفُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِلَّا بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، تو وہ مجمل اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس کی مراد پر اطلاع نہیں پائی جا سکتی مگر متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعہ۔ تو یہ مجمل کس کے مقابل ہے؟ یہ مفسر کے۔ آگے اس کے آپ پڑھیں گے متشابہ، تو یہ محکم کے مقابل ہے۔ تو مجمل یہ مفسر کے مقابل ہے۔ مفسر میں متکلم جو ہوتا ہے وہ معنی مراد کو واضح کر دیتا ہے، اس کی تفسیر کر دیتا ہے، تو بات سمجھنا بہت آسان رہتا ہے۔ اور مجمل میں اس قدر اشتباہ ہوتا ہے، اتنی پوشیدگی ہوتی ہے کہ جب تک متکلم کی جانب سے کوئی بیان نہ آ جائے، وہ خود واضح نہ کر دے، اس وقت تک اس کا مفہوم سمجھنا، اس کی مراد کو جاننا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ اس کی نظیرہ فی الشرعیات، مجمل کی نظیر احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وحرم الربا، کہ اللہ نے ربا کو حرام فرمایا۔ تو اب ربا کا ایک معنی ہے لغت کے اعتبار سے، وہ کہتے ہیں مطلقاً زیادتی، جو اضافہ ہے وہ ربا کہلاتا ہے، لیکن یہ جو لغت کی روح سے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، یہ مراد ہے یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ دلائل یہ بتاتے ہیں، قرائن یہ بتاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ مراد نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر مطلقاً زیادتی مراد ہو اور اسے اللہ تعالیٰ حرام فرما دے، تو پھر کاروبار کا جو حکم دیا گیا ہے، تجارت کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں تو زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آدمی اسی زیادتی کو حاصل کرنے کے لیے کاروبار ہی کرتا ہے۔ تو اگر مطلقاً اضافہ، مطلقاً زیادتی یہ ربا میں شامل ہو جائے اور وہ حرام ہو جائے، تو پھر سارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ وحرم الربا میں مطلقاً زیادتی یہ مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اضافے کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا پھر کیا مراد ہے؟ تو اس کے لیے بیان کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو مراد کیا ہے یہاں؟ وہ زیادتی ہے جو خالی عن العوض ہو۔ کن چیزوں میں؟ ہم جنس کیلی یا وزنی چیزوں کی بے میں،
یعنی ایک آدمی کیلی چیز اسی کی جنس کیلی چیز سے بیچ رہا ہے تو وہاں وہاں جو اضافہ ہوگا وہ ربا ہے۔ مثلا ایک آدمی گیہوں کے بدلے بیچ رہا ہے اور اس میں کمی بیشی کر رہا ہے تو جو اضافہ ہوگا وہ ربا کے زمرے میں آئے گا۔ کھجور کو کھجور کے بدلے بیچ رہا ہے اور اس میں جو اضافہ ہوگا وہ ربا کے زمرے میں آئے گا۔ تو اگر کیلی یا وزنی چیزیں اپنے ہم جنس کے ساتھ بیچی جائیں، اب اس میں جو اضافہ ہوگا وہ چونکہ خالی عن العوض ہوگا، اس لیے وہ اضافہ ربا کہلائے گا۔ تو یہ چیز لفظ سے نہیں جانی جا سکتی، لفظ کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد سے بھی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کب معنی سمجھ میں آئے گا؟ جب متکلم کی جانب سے بیان ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشیاء ستہ کے بارے میں صاف صاف بیان کر دیا، اور آگے فرمایا کہ جب جنس مختلف ہو جائے تو جیسے چاہو ویسے بیچو۔ تو معلوم ہوا کہ کیلی یا وزنی چیزیں ایک دوسرے سے بیچی جائیں ہم جنس سے، اور اس میں زیادتی ہو تو یہ ربا میں شامل ہے۔ وہ چھ چیزیں ہوئی ہیں، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، یہ جو چھ چیزیں شمار کی گئی ہیں حدیث میں۔ وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، اور مجمل کی نظیر احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا۔ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ، تو ربا کا مفہوم لغت کے اعتبار سے وہ مطلقاً زیادتی ہے، مطلقاً اضافہ ہے۔ وَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةٍ، اور یہ مطلقاً زیادتی یہاں مراد نہیں ہے۔ مراد کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے سن لیا کہ اگر یہ مراد ہو تو تجارت کا سارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے اور جو شریعت نے تجارت کا حکم دیا ہے وہ بند ہو جائے۔ بل المراد الزیادۃ الخالیہ عن العوض فی بیع المقدرات المتجانسہ، بلکہ مراد وہ اضافہ ہے جو خالی عن العوض ہو ہم جنس کیلی اور وزنی چیزوں کی بے میں۔ واللفظ لا دلالت له على هذا، اور لفظ یعنی ربا کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے، جو مراد ہے اس پر کوئی دلالت اس کی نہیں ہے۔ فلا ینال المراد بالتأمل، تو سامع تأمل کے ذریعہ، غور و فکر کے ذریعہ لفظ ربا کی مراد کو نہیں پا سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ کیسے پائے گا؟ متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعہ۔ تو یہ مشکل سے بھی زیادہ مشکل ہے، مشکل سے بھی زیادہ مخفی اور مشتبہ ہوتا ہے مجمل۔ ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، پھر مجمل سے بڑھ کر کے خفا اور پوشیدگی میں متشابہ ہے۔ جیسے ظہور میں اور مفہوم واضح ہونے میں، مراد کے سمجھ میں آنے میں محکم سب سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، سب سے پختہ ہوتا ہے، وہاں نسخ اور تبدیلی کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے متشابہ یہ مخفی ہونے میں سب سے بڑھ کر کے ہے، کہ اور چیزوں کا تو حال یہ ہے کہ اس کی مراد کو کسی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن متشابہ کا حال یہ ہے کہ آپ اس کی مراد کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ امت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی جو مراد ہے اس کے حق ہونے پر اعتقاد رکھے۔ اب یہ جو متشابہ ہے جس کی مراد سمجھنا مشکل ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کا معنی سرے سے معلوم ہی نہ ہو سکے، جیسے حروف مقطعات ہیں، یعنی آیات کے شروع میں جو حروف ہیں، جیسے الف لام میم حامیم، اس قسم کے جو الفاظ ہیں، تو اس کا کوئی معنی سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اہل عرب نے جو کلمات کی وضع کی ہے تو ان حروف کو صرف کلمات کو جوڑنے کے لیے ہے، ان حروف کا اپنا الگ سے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے ان کے معانی سمجھنا یہ ممکن نہیں۔ امت کے لیے رہ گیا مسئلہ کہ نبی کے لیے تو بلا شبہ نبی اسے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے کہ اگر نبی بھی نہ سمجھیں تو رب تبارک و تعالیٰ کا انبیاء سے اس کا خطاب کرنا یہ بے معنی معلوم ہوگا، جو بہت بعید ہے۔ اور متشابہ کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا معنی لغت کی روح سے تو سمجھ میں آئے لیکن اس کو مراد نہ ہو، کیونکہ اس کا مراد لینا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جیسے ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے،
تو اس کا لغوی معنی تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، لیکن ہاتھ اور چہرہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، پھر خفا اور پوشیدگی میں مجمل سے بڑھ کر کے متشابہ ہے۔ متشابہ کہتے ہیں اس کلام کو جس کی مراد جاننے کی امید ختم ہو چکی ہو دنیا میں، نسبت کرتے ہوئے امت کی طرف، یعنی امت کے لیے جس کی مراد جاننے کی امید منقطع ہو دنیا میں۔ مثال المتشابہ الحروف المقطعات فی اوائل السور، متشابہ کی مثال حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے شروع میں ہیں۔ وحکم المجمل والمتشابہ اعتقاد حقیت المراد به حتی یأتی البیان، اور مجمل اور متشابہ کا حکم ان میں سے ہر ایک کے مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے، ان میں سے ہر ایک کی جو مراد ہے اس کی حقیقت کا اعتقاد رکھنا ہے، یہاں تک کہ بیان آ جائے، دنیا میں بیان آ جائے جیسا کہ مجمل میں ہوتا ہے، یا آخرت میں بیان آ جائے جیسا کہ متشابہ میں ہے، کہ مجمل کو آدمی دنیا میں جان لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کے ذریعہ، اور متشابہ کو آخرت میں جان لے گا، اللہ رب العزت جب چاہے گا اسے ظاہر فرما دے گا۔ یہ متقابلات کی فصل ختم ہوئی۔